اب لے گئے، چھوڑ دیا، تو گراہک پوچھتا کہ درجن کتنے ہوئے؟ تو بولتے کچھ نہیں ہوئے۔ تو گراہک بولتا کچھ نہیں ہوئے، یہ کیا؟ آپ ہم کو وہاں سے یہاں تک چھوڑ کے گئے ہو، چھوڑ رہے ہو، اور آپ کہتے ہیں میٹر بھی آپ کا چل رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوا۔ فرمایا ہاں میں جو ہے کچھ نہیں ہوا، آپ جاؤ۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کچھ پاگل وگل ہیں کیا؟ دماغ کا کوئی اسکرو ڈھیلا ہوا ہے آپ کا؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں ہوش حواس میں ہوں، نہ پاگل ہوں، نہ دیوانہ ہوں، نہ مجنوں ہوں۔ کہنے کہ پھر پیسہ کیوں نہیں لیتے؟ کہتے ہیں کہ ہر دکان معاشرے کی اور مارکیٹ کی اور جو ہے ہر دکان ٹھپ پڑ جائے اور میری دکان چلنے لگے، اسی لیے تعویذ بھی لیتے ہیں، فلیتہ بھی جلاتے ہیں، کیلے بھی ٹھکواتے ہیں۔ کیوں؟ کہ سب کی دکان ختم ہو جائے اور صرف میری چلنے لگے۔ کہ بھئی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اور ایک صحابہ تجارت کیا کرتے تھے کہ ایک صحابی کی دکان پر ایک غیر مسلم آیا، ان صحابی کی دکان جو ہے جو کے بیچنے کی دکان تھی، جو بیچتے تھے وہ، تو اس غیر مسلم نے کچھ پیسے دیے اور کہا کہ مجھے اتنے سیر جو ہے وہ جو دے دو۔ تو ان صحابی نے کہا کہ دیکھو میں دے سکتا ہوں، مال بھی میرے پاس موجود ہے، اور تم ادھار لینے نہیں آئے ہو، تم نقد لینے آئے ہو، لیکن میں تم سے ایک مشورہ دیتا ہوں اور ایک مخلصانہ رائے پیش کرتا ہوں، تم میری بات سن لو۔ لیں گے کیا؟ تو ان صحابی نے فرمایا کہ میرے دکان کے بالکل سڑک کے اس پار سامنے ایک دکان ہے، تم سودا میرے یہاں سے خریدنے کے بجائے تم سودا جا کے وہاں سے خرید لو۔ کیونکہ کبھی سنا آپ نے آپ کے دکان پر آئے ہوئے گراہک کو آپ کسی اور کی دکان کا پتہ بتاتے ہو؟ ارے بولو نا، کوئی بول ہی نہیں رہا ہے، مطلب یہاں سب بتا دیتے ہیں کیا؟ ہاں بولے صاحب ماشاءاللہ اچھا ہے یہاں پر، کوئی بول نہیں رہا ہے۔ کیوں بھائی بتاتے ہو کسی اور کا پتہ؟ بلکہ چاہتے کیا ہو، یہ ایسے نہیں ایسے 10 آ جائے تو سب کو میں ہی دوں۔ تو اس غیر مسلم نے کہا اچھی بات آپ یہ کہہ رہے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں، میں سامنے سے خرید لیتا ہوں۔ اب وہ سڑک کے اس پار گیا، اس نے پیسہ دے کر جو خریدا، اور جو خرید کر پھر واپس دوبارہ ان صحابی کی دکان پر آ گیا۔ تو ان صحابی نے کہا بھئی خرید لیا تم نے؟ کہاں میں نے خرید لیا۔ تو کہ لیں اب کیا چاہیے تم کو؟ کہ لیں کہ میں وجہ پوچھنے آیا ہوں تم کو کہ تم نے ایسا کیوں کیا کہ اپنی دکان کا گراہک تم نے کسی اور کے دکان پر کیوں بھیج دیا؟ حالانکہ اگر میں ادھار لینے آیا ہوتا تو یہ بھی ایک بہانہ بن سکتا تھا، لیکن میں تو نقد پیسے دے کر لینے آیا تھا، اس کے باوجود تم نے جو ہے سامنے والے کی دکان پر تم نے کیوں بھیجا؟ تو ان صحابی نے کہا بھئی تم کو اس سے کیا مطلب، جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں تمہاری ضرورت کا سامان مل گیا، چلے جاؤ۔ کہنے لگے نہیں میں اس وقت تک نہیں ہٹوں گا جب تک آپ مجھے وجہ نہیں بتلا دیں گے۔ اب وہ جہاں ٹلنے کو تیار نہیں اور صحابی بتانے کو تیار نہیں۔ اب دونوں میں یہی بات کہ بھئی تم جاؤ، تمہیں سودا مل گیا، اب جا کے گھر جاؤ اپنے بچوں کے پاس۔ کہ ہاں میں چلا جاؤں گا، میں یہاں نہیں رکوں گا، لیکن مجھے آپ وجہ تو بتلاؤ، ایسا کیوں کیا آپ نے؟ جب اس نے بہت اصرار کیا تو ان صحابی نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میرے پاس صبح سے ابھی تک کئی گراہک آ چکے ہیں،
صبح سے ابھی تک کئی گراہک آ چکے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کی دکان پر صبح سے اب تک کوئی گراہک نہیں آیا۔ تو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ اگر تم نے وہاں سے نہ خریدا تو رات ان کے بیوی بچے فاقے سے گزاریں گے، بھوکے سوئیں گے۔ وہ میرا پڑوسی ہے دکان کا، وہ میرا دکان کا پڑوسی ہے، اس لیے میں نے تم کو وہاں بھیج دیا کہ تم کچھ خرید لو گے تو ان کے بچے، گھر میں چولہا جل جائے گا، کوئی بچے کھا پی لیں گے۔ تو گراہک نے کہا یہی بات تھی؟ ہاں یہی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ تو فرمایا ہاتھ بڑھائیے۔ بولے کاہے کے لیے؟ بولے ہاتھ بڑھائیے۔ تو ام صاحبی نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہا کہ جو تو میں نے وہاں سے خریدا ہے، کلمہ میں تم سے لیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ بس میرا دل صاف ہو گیا کہ ایسے ہوتے ہیں مسلمان تاجر۔ کیسے ہوتے ہیں؟ ایسے ہوتے ہیں مسلمان تاجر، تو ان کو اپنے پڑوسی کی بھی فکر رہتی ہے۔ آپ سوچئے نا دوستو بزرگوں، اگر ہمارے معاشرے اور منڈیوں میں زیادہ نہیں چند دکانیں اس طرح کی ہو جائے تو یہ محبت کی جو نفرتوں کی جو فضا ہمارے ملک کے اندر جو پھیلی ہوئی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے، کیا یہ نفرتیں محبت سے نہیں بڑھے گی؟ نہیں بدلے گی؟ آپ لوگوں نے شاید نہیں نام سنا ہوگا، ہمارے بمبئی میں ایک یوسف بھائی تھے ٹیکسی والے، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تبلیغ میں لگ گئے تھے۔ اب اتنا تبلیغ اتر گئی تھی، اتنی تبلیغ اتر گئی تھی کہ اب ان کو یقین تھا کہ عزت اور ذلت سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، فاقہ اور پیٹ بھر آسودگی جو ہے یہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، نفع اور نقصان یہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو انہوں نے کسی سے مشورہ نہیں کیا۔ ہم اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم مشورہ تو کرتے ہیں، لیکن مشورے کے آڑ میں ہم اپنی بزرگی بیان کرتے ہیں۔ مشورے کی آڑ میں کہ سامنے والا سمجھ لے کہ میں اتنا بڑا بزرگ ہوں اور میں یہ کرنے جا رہا ہوں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، چونکہ وہ ٹیکسی چلاتے تھے تو انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہفتے میں ایک دن، غالباً بدھ کا دن، میں ٹیکسی چلاؤں گا، اسی طرح چلاؤں گا جس طرح روز چلاتا ہوں، لیکن آج بدھ کے دن میں کسی گراہک سے پیسہ نہیں لوں گا۔ تو یوسف بھائی نے یہ طے کر لیا کہ ہر بدھ کو میں بغیر کرایہ لیے ہوئے ٹیکسی چلاؤں گا، تیل ڈالوں گا، پیٹرول ڈالوں گا، سب کچھ کروں گا، لیکن کسی گراہک سے پیسہ نہیں لوں گا۔ اب وہ گھر سے نکلتے تھے، جو بھی گراہک مل جائے، چاچا جان چلیں گے فلاں جگہ؟ ہاں چلیں گے، بیٹھ جاؤ۔ اب بیٹھ گئے۔ اب انہوں نے کہا چاچا جان اگر میٹر تو ڈال لو۔ بولے اچھا ڈال دیتا ہوں۔ میٹر ڈال دیا۔ اب لے گئے، چھوڑ دیا۔ تو گراہک پوچھتا کہ چاچا جان کتنے ہوئے؟ تو بولتے کچھ نہیں ہوئے۔ تو گراہک بولتا کچھ نہیں ہوئے، یہ کیا؟ آپ ہم کو وہاں سے یہاں تک چھوڑ کے گئے ہو، چھوڑ رہے ہو، اور آپ کہتے ہیں میٹر بھی آپ کا چل رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوا۔ فرمایا ہاں میں جو ہے کچھ نہیں ہوا، آپ جاؤ۔ تو لوگ پوچھتے کہ آپ کچھ پاگل وگل ہیں کیا؟ دماغ کا کوئی اسکرو ڈھیلا ہوا ہے آپ کا؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں ہوش حواس میں ہوں، نہ پاگل ہوں، نہ دیوانہ ہوں، نہ مجنوں ہوں۔ کہنے لگے پھر پیسہ کیوں نہیں لیتے؟ تو وہ یوں کہتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن بدھ کا میں نے طے کر رکھا ہے کہ میں ایک دن اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے ٹیکسی چلاؤں گا۔ کس کے لیے چلاؤں گا؟ مالک کون؟ ٹیکسی کا مالک نہیں، ہاں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں ایک دن ٹیکسی چلاؤں گا اور کسی گراہک سے کوئی اجرت نہیں لوں گا۔ اور یہ معمول انہوں نے 10 سال تک کیا۔ کتنے سال تک؟ 10 سال تک۔
اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کتنے ہزار آدمیوں نے ان کے اس اخلاق کو دیکھ کر ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئے۔ اس دنیا میں ہم نے ایسا آدمی تو کبھی دیکھا نہیں، اس دنیا میں ایسا آدمی تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں جو اس طرح کرتا ہو۔ فرمایا ہاں میں نے یہ طے کر دیا ہے، اپنے اللہ سے ایک دوستی کر لی ہے، ایک معاہدہ کر لیا ہے کہ فلاں دن جو ہے چاہے کتنے ہی دور کی سواری کیوں نہ ہو، میں اس دن جو ہے پیسہ نہیں لوں گا، اللہ واسطے چھوڑوں گا۔ اور جو ہے فرمایا کھاتے کیسے ہو؟ فرمایا جیسے 7-6 دن کھاتا ہوں تو ایک دن اور اللہ وہی ایک دن جو 6 دن کھلاتا ہے وہی 7ویں دن بھی کھلاتا ہے، 7ویں دن بھی وہی کھلاتا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، تجارت ہماری ایمان کی دعوت بنتی تھی، ملازمت ہماری ایمان کی دعوت بنتی تھی۔ ہمارے ممبئی میں ایک مارکیٹ ہے جس کا نام سپر بازار ہے، کپڑے کی دکان ہے، کپڑوں کی مارکیٹ ہے۔ وہ ایک نوجوان جو ہے ایک دکان پر آیا، اس نے کہا کہ مجھے کام کی تلاش ہے، کیا مجھے آپ کام پر رکھو گے؟ اس دکان والے کو بھی ضرورت تھی، تو دکان کے مالک نے کہا کہ پیسہ کتنا لوگے؟ فرمایا اتنے اتنے پیسے لوں گا، لیکن 2 شرطیں ہیں میری۔ کیا وہ شرطیں کیا ہیں؟ فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ میں اپنی ساری نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، جب تک آپ کی دکان پہ رہوں گا جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ میں 3 دن جماعت میں جاؤں گا۔ ہاں اس کے علاوہ اگر میں کوئی بھول چوک ہوئی، کوئی غلطی ہوئی تو آپ میرے پیسے کاٹ لیجئے گا۔ تو دکاندار نے کہا یار ایسا شریف آدمی اس زمانے کے اندر مل جائے تو بہت بڑی بات ہے، اتنا ایماندار، اتنا سچا، نماز کا بھی پابند، جماعتوں میں جانے والا بھی پابند، انہوں نے رکھ لیا۔ اب 1 مہینہ جب پورا ہوا تو اس معاہدے کے حد سے ہٹ کر، چونکہ اس آدمی نے کسی ضرورت کے لیے، اپنی ذاتی ضرورت کے لیے 2 دن چھٹی کی تھی، تو مالک نے پورے پیسے دیے۔ مالک نے کیا کیا؟ پورے پیسے دیے۔ تو ملازم کہنے لگا کہ حضرت آپ بھول گئے کہ میں فلاں تاریخ، میں اس مہینے میں فلاں تاریخ کو نہیں آیا تھا، اس لیے آپ میری تنخواہ میں سے 2 دن کی تنخواہ کاٹ لیجئے۔ 2 دن کی تنخواہ کاٹ لیجئے۔ اس مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ 2 دن جو ہے ہماری طرف سے ہدیہ رکھ لو۔ فرمایا نہیں، یہ معاملے میں داخل نہیں تھا، آپ کو مجھے ہدیہ دینا ہے تو پہلے آپ تنخواہ کٹائیے، تنخواہ میری کاٹ کے مجھے میرے پیسے واپس کیجئے، اور کسی اور موقع پر جب آپ کو ہدیہ دینے کا دل ہوگا تو ہدیہ دے دیجئے گا، میں ابھی اس معاملے میں آپ سے ہدیہ بھی نہیں لوں گا۔ کیوں بھائی، ایسے ملازم کو کوئی مالک فیکٹری سے نکالے گا کیا؟ آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی جو ہے ڈیوٹی کا وقت اس کا 9 بجے ہے، آتا ہے 11 بجے، جانے کا وقت اس کا 6 بجے ہے، چلا جاتا ہے 4:30 بجے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ مجھے پوری تنخواہ ملے۔ تو میرے دوست بزرگوں، یہ جو امت آج ہمارے ساتھ، اقوام عالم جو ہمارے ساتھ آج ظلم کر رہی ہے، ہم سے نفرت کر رہی ہے، اور ہم کو اس ملک سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ہمارے خلاف پروپیگنڈا اور جو ہے سازشیں کر رہی ہے، یہ یوں ہی نہیں کر رہی ہے، یہ اس لیے کر رہی ہے کہ انہوں نے ہمیں اس ملک کے اندر کسی نفع کا کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ کیا ہو؟ نفع بخش ہو۔ لیکن آج ہم جو ہے لوگوں کے لیے نفع پہنچانے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم لوگوں کو اذیت اور تکلیف پہنچانے والے ہیں۔ اس لیے سارا معاملہ بگڑا ہوا ہے۔
ورنہ آج بھی ان اقوام عالم میں بہت اتنی بڑی صلاحیت ہے اور بہت سے نفوس ایسے ہیں جو ایمان اور اسلام کو قریب سے دیکھنا چاہتی ہے اور اس کو اپنانا چاہتی ہے، لیکن صرف یہاں آ کر وہ سوچ میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ جس ایمان اور اسلام پر مسلمان عمل نہیں کر رہا ہے ہم کیسے عمل کر لیں گے۔ اس لیے ملک کے حالات بدلے ہوئے۔